یا ایھا الذین آمنوا، اب سب ایمان والوں کو، عام جنرل عام حکم ہے ایمان والوں کو، موضوع چینج ہو رہا ہے۔ ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی گناہگار آدمی، جھوٹا آدمی، بنبأ، کوئی خبر لے کر، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کوئی مصیبت پہنچا دو، قوماً، کسی قوم کو، بجہالۃ، اپنی لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا، اور پھر ہو جاؤ تم، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، کیا ہو جاؤ، نادمین، شرمندہ۔ نادمین جمع ہے نادم کی، ایسا نہ ہو کہ جو تم نے کیا پھر تم اس پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر کوئی آیا بھی دروازے سے باہر خبر لے کے کہ بھائی وہ تمہاری فیملی، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان کا گلی محلے میں پھڈا ہو گیا، اور وہ جو دوسری قوم والے نہیں ہیں، وہ پٹھان ہیں، وہ پنجابی ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، بھائی ایک دو کو گرا دیا، اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اب ہم گئے جلدی سے اندر، اپنا سامان لوٹ کیا، اور آ کے ہم نے بغیر تحقیق کے دائیں دوں کر دی، پتہ چلا وہ غلط خبر تھی۔ اب ہم کیا ہوگا، شرمندہ ہوں گے، نقصان ہوگا، خود جیل میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا کتنا ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کم بخت امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو عراق میں مجھے خبر ملی تھی کہ وہاں کیمیائی ہتھیار ہیں، 10 لاکھ عراقی مار دیے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نادم ہوں، وہ خبر جھوٹی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے، وہ مسلمانوں کو مزید اذیت پہنچانا چاہ رہا ہے اپنی اس بات سے، اور خود شیئر ہونا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے جھوٹی خبر پر عمل کر کے اتنا کچھ کر لیا، تم میرا کیا بگاڑ لو گے، حالانکہ میں نے تو جھوٹ پہ عمل کیا۔ تو عالمی سطح پر بھی یہ خرابی ہے، یعنی یہ انسانی مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ظاہر ہو جو ایمان لیں گے، تو اس لیے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ مومنو، دنیا عمل نہ کرے تم تو عمل کرو اس بات پہ کہ اگر تمہیں کوئی شخص، کوئی عام آدمی کوئی ایسی خبر لے کے آتا ہے کہ جس سے تم اشتعال میں آ جاؤ، کچھ ہے تو نہیں، فوراً کا عمل نہ کرو، فتبینوا، اس کی وضاحت کر دو۔ اچھا، اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی، تو اس پہ مسلمانوں نے جو ہے آپس میں باتیں چیتیں کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں، ایک تو یہ دیکھو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں جب تمہیں کوئی خبر ملے تو تمہیں تو فوراً کہنا چاہیے تھا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، نہیں بھائی نہیں، مومن مرد عورت تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ یعنی جب کسی ایسی شخصیت کے بارے میں خبر آئے کہ جس کی صداقت، جس کی سچائی، جس کا تقوی معروف ہو، اس کے بارے میں تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ اس کے بارے میں بھی تحقیق شروع کر دو اور بدگمانیاں اور الزامات وغیرہ لگانا شروع کر دو۔ آ رہی ہے بات سمجھو؟ ہاں، جب کوئی چلتا پھرتا آدمی کوئی خبر لے کے آ جائے تو اس پر پھر ہمیں تحقیق کر کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی مومن اور متقی پرہیزگار کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھا جائے اور اس کے بارے میں اچھی بات ہی کی جائے۔ اب مثال کے طور پہ کسی مسجد کے قاری کے امام کے بارے میں جو 20 25 سال سے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، ارے بھائی وہ سینما گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے تو، ارے بھائی سگریٹ پی رہے تھے، ہاں دیکھا، مولوی ہوتے ہی سارے ایسے ہیں، 90% آدمی یہی کہیں گے، ارے بھائی وہ چھوٹے بچے کے ساتھ الگ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، مولوی ہوتے ہی ایسے۔ 90% لوگ یہی کہیں گے، کم از کم 2% بندے کہیں گے کہ یار ہمارے ساتھ اتنے عرصے رہا ہے وہ بندہ، کم از کم تحقیق تو کر لو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی برابر میں بندہ کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا ہو سکتا ہے سینما میں کسی وجہ سے چلا گیا، کوئی بال چلی گئی ہو اندر۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی 20 سال آپ نے اس کا جھوٹ نہیں پکڑا، فحاشی نہیں پکڑی، کوئی اس کے کوئی الزام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ذرا سی بات سے بدگمانی نہیں۔ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ہاں اگر ثابت ہو جائے پھر کوئی ایسی بات، تو پھر اس کے لیے باقاعدہ جو قانونی اور شرعی طریقہ ہے وہ ہوگا، لیکن لوگ آج کسی کو نہیں دیکھتے، جب سے سوشل میڈیا کی لعنت آئی ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، یعنی عزت کمانے میں سالوں سال لگ جاتے لیکن کسی کی عزت اتارنے میں لوگ 1 منٹ نہیں لگاتے۔ جی عالموں کے خلاف یہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا دیتے ہیں۔ ایک دیوبندی عالم ہے
وہ شیعوں کا مسلک بیان کر رہے تھے کہ شیعوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا متع کرنا ثواب ہے یا اس طرح کے کام کرنا ثواب ہے. اب انہوں نے وہ کاٹ دیا کہ شیعوں نے کہا ہے. اب وہ کلپ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جی دیکھو یہ تمہارا مولوی تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ثواب ہے. اب اس کا اصل کلپ جو اوریجنل کلپ جو پورا سیکوینس ترتیب سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کی کتاب کا حوالہ ہے. اس طرح کے کام بہت ہو رہے ہیں اور لوگ مومن ایمان والے اس کو خوب شیئر کر رہے ہیں. تو یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اس فتنے کی جڑ کاٹتی ہے. یہ آیت فتنہ فساد کی جڑ کاٹتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی خبر ملے اس کی تحقیق کر لو. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے نہیں پہنچاتے تو ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ ہم کوئی پریس میں لگے ہوئے کیا؟ ہم کوئی صحافی ہیں، فوٹوگرافر ہیں یا ہمارے ذمے لگائے کسی نے؟ پہلی بات تو ہے کہ ہمارے ذمے ہے یا نہیں. اگر ذمہ داری ہے تو تحقیق کرنا تمہارا فرض ہے. لیکن اخبار والے کیا کرتے ہیں؟ کوئی خبر ملی، اب صبح تو اخبار چھاپنا ٹائم ہے نہیں تحقیق کرنے کا، ایک لفظ لکھ دیتے ہیں مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ فلاں فلاں جو ہے وہ چرس بیچتے ہوئے پکڑا گیا. اب اگر وہ چلا گیا عدالت میں کہ میں تو نہیں بیچ رہا تھا، اخبار والا کہے گا ہم نے تو لکھ دیا نا مبینہ طور پر. اب تم نے اس کی عزت اتار دی. اب تم یہ ایک لفظ لکھ دیا مبینہ طور پر، یعنی بیان یوں کیا گیا ہے. اب بھائی جس نے بیان کیا ہے اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، خدا خوفی نہیں. تو یہ آیت ہمارے معاشرے سے یوں سمجھیے 80-90% فساد ختم کرنے میں معاون ہے اگر اسلامی معاشرے میں اس پر عمل ہو جائے اور حکومت اس پہ عمل کرائے. جو کوئی جھوٹی خبر پھیلائے، کسی کی عزت خراب کرے، اس کو ٹھیک ٹھاک سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو. بہرحال جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت وقت دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اب آپ اس کو یاد کر کے آئیے گا، 2 آیتیں ہیں، اچھی طرح یاد کر کے آئیے گا اور پھر سنائیے گا. جی کوئی سوال؟ جہالت لا علمی، علم کا معنی جاننا اور جہالت کا معنی نہ جاننا. بجہالت لا علمی کی وجہ سے، یعنی تحقیق نہیں کی، لا علمی میں جا کے حملہ کر دیا، پتہ چلا کہ نہیں معاملہ تو یوں نہیں تھا. اسی طرح سورہ نساء میں بھی ایک آیت ہے اس سے متعلق کہ اگر جی جی اور واؤ کا معنی اور ہوتا ہے ہمیشہ، اور یا حالانکہ